حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستو، اللہ کے بعد، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے مشرِ راہ ہیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست دین کو جان سکیں اور دین کو سمجھ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی۔ آپ ان 8 خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے قبول اسلام کے صرف 2 دن بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ ان 10 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بشارت سنائی کہ آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد عمرو تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بن عبد جوف بن عبدل بن حارث بن زہرہ بن کلام بن مرال کرسی الزہرہ۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھے اور بعد میں مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد انصاری کو بھائی چارہ کر دیا۔ حضرت سعد انصاری میں زیادہ مالدار اور فیض تھے۔ مواخات کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میں اپنا نصف مال آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس وقت میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے اس سے طلاق دے دوں گا اور عدت کے بعد آپ سے اس کا نکاح کرا دوں گا۔ دوستو، حضرت عبد الرحمن نے ان کی اس پیشکش کا شکریہ ادا کر کے اس بات سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ آپ کے مال و متاع اور اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مجھے اس کی حاجت نہیں، آپ صرف اتنا کیجئے کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ اسی وقت آپ کو بازار پہنچایا گیا اور واپسی پر آپ کچھ گھی اور پنیر وغیرہ نفع میں بیچا لائے۔ دوسرے روز سے باقاعدہ تجارت شروع کر دی۔ اللہ کی برکت سے چند ہی دنوں میں اس قابل ہوئے کہ وہاں ایک انصاریہ سے شادی بھی کر لی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مال میں برکت کی دعا دی۔ پھر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن کے مال میں ایسی برکت کی جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہی مالی برکت دین کی خدمت میں خوب پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد دنیا اپنی پوری برکات و فوائد کے ساتھ اس طرح میری طرف متوجہ ہو گئی، اور میری تجارتی کامیابیوں کا حال یہ ہو گیا کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھاتا تو مجھے اس بات کی توقع ہوتی تھی کہ اس کے نیچے سونا یا چاندی کا کوئی ٹکڑا ملے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے مال کے ذریعے ہمیشہ دین اسلام کی نصرت کی، مسلمانوں کی امداد، امہات المومنین کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے، اپنے مال سے ناداروں کی مدد کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کی رضا کے طلبگار رہتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مالی مشکلات کے باعث مجاہدین کی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ مدینہ میں بھی مہک کہک کا زمانہ تھا۔ کئی مجاہدین صرف اس لیے واپس کر دیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں دینے کے لیے سواریاں میسر نہ تھیں۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کا بدلہ اور ثواب اللہ ہی سے پانے کی نیت کریں۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے خوب مال خرچ کیا۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی خرچ کرنے والوں میں سر فہرست تھے۔ انہوں نے 200 اوقیہ یعنی 1 اوقیہ 10.5 تولے کے برابر ہے بارگاہ رسالت میں پیش کیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف ایسا کر کے ایک گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ عبد الرحمن تم نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو آپ نے فرمایا، ہاں میں نے ان کے لیے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے جو میں نے خرچ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی ایک زمین 40,000 دینار میں فروخت کی اور وہ ساری رقم قبیلہ بنو زہرہ ضرورت مندوں مسلمان، حاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حصے کی رقم
ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ رقم کس نے بھیجی ہے۔ ان کو بتایا گیا عبد الرحمن بن عوف نے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تمہاری نگہداشت صرف صابرین ہی کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امہات المومنین کی ضروریات کا خصوصی خیال رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذکورہ اشارہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سفر حج کے مواقع پر آپ رضی اللہ عنہ امہات المومنین کے ساتھ جاتے تھے، امہات المومنین کے لیے سواری اور پردے کا انتظام کرتے۔ سفر کے تمام تر انتظامات آپ ہی کے ذمہ ہوتے، جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا وہاں امہات المومنین کو انتظام اور اہتمام کے ساتھ اتارتے۔ یہ تمام تر احساس انہی کی عظمت و عفت کے باعث ہی نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ تمام ذمہ داریاں ادا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے میرے بعد امہات المومنین کی نگرانی کو خبر گیری صرف صابرین ہی کریں گے کہ مصدق ٹھہرے۔ ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ مدینہ آیا۔ ان 700 اونٹوں پر ضروریات زندگی کا سارا سامان لدا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا، پورا شہر لرز اٹھا، گلیوں میں شور و غل سنائی دینے لگا۔ شور سن کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے؟ جب آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ پہنچا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں جائیں گے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ ابھی تجارتی قافلہ مکمل بیٹھا بھی نہ تھا کہ کسی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ خوشخبری سنا دی۔ آپ رضی اللہ عنہ فوراً حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا اماں کیا خود آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے خوش ہوئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا اماں جان اگر ہو سکا تو میں کھڑا ہو کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ پورا قافلہ، اس کے اوپر لدے ہوئے سامان اور اس کے کچاؤں اور ٹالوں سمیت اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اس خوشخبری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں مزید تیز ہو گئے۔ انہوں نے 40,000 درہم صدقے کیے اور پھر 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں خیرات کی۔ مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے 500 گھوڑے اور دوسرے مجاہدین کے دیے 1,500 اونٹ فراہم کیے۔ اپنی وفات کے وقت بہت بڑی رقم میں غلاموں کو آزاد کیا۔ اس وقت اصحاب بدر میں سے جتنے صحابہ کرام زندہ تھے ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت کی۔ اس وقت ان صحابہ کی تعداد 100 تھی۔ ان سب کو وصیت کے مطابق دیا گیا۔ انہوں نے امہات المومنین میں سے ہر ایک کے لیے کثیر رقم کی وصیت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر ان کے لیے دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو چشمہ سلبیر سے سیراب کرے۔ یقیناً اس قدر مال بھی ان کے لیے کسی فتنے کا باعث نہیں بنا اور نہ ہی ان کے روپے میں کسی قسم کی کوئی کمی لا سکا۔ لوگ جب آپ کو آپ کے غلاموں کے درمیان دیکھتے تو آپ کے اور غلاموں کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن ان کے سامنے کھانا لایا گیا اور روز وہ روزے سے تھے۔ انہوں نے کھانے کو دیکھ کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا جب مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہت بہتر تھے تو ان کو کفن دینے کے لیے ہم لوگوں کو صرف اتنا کپڑا میسر آ سکا کہ جب اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو غیر معمولی خوشحالی اور فراغی سے نوازا۔ مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا ہو۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ دوستو یہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کے پاس بہت بڑی تعداد میں دولت تھی، لیکن انہوں نے یہ تمام دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی، نیک کام میں خرچ کی اور اس کا صلہ بھی انہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں جانے کی بشارت سنا دی۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں ہم نے آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتایا وہ ایک معمولی شخصیت نہیں، ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے
اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی نما بٹن جو ہے اس پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے اسپیک آؤٹ۔ خدا حافظ۔